اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام محمد زہیر حیدر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ ہم بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ محمد زہیر حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ زہیر ہمارے ساتھ سیرت لائبریری کے پروجیکٹ پہ ڈے 1 سے ہیں، بٹ یہ ان سنگ ہیروز بیک سٹیج پہ کسی عمارت کی بنیاد میں لگی اینٹوں کی طرح، جسے کوئی نہیں جانتا، ایڈیٹنگ، ریکارڈنگ، لائٹنگ اور باقی ساری مینجمنٹ زہیر کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آتے۔ تو آج زہیر ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ایک سوال ملا ہے اپنے ایک ویور کی طرف سے۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں جناب ابی طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ گئے، تو بحیرہ راہب نے انہیں وارن کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو، جناب ابی طالب کو وارن کیا کہ اپنے بھتیجے کو آپ شام لے کر نہ جائیں، میں آپ کے بھتیجے میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، اور یہ نشانیاں جب یہودی دیکھیں گے تو آپ کے بھتیجے کو نقصان پہنچائیں گے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے یہیں سے واپس لے جائیں۔ اور جناب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر شام سے تجارت کے کسی بھی منافع کی اپرچونٹی دیکھنے کی بجائے رسول اللہ کی حفاظت کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے وہاں سے واپس تشریف لے آئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام گئے تو کوئی ایسی صورت تھی یا نہیں تھی، اور اگر ایسا تھا تو آپ کیسے بچ کر واپس آتے رہے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، انٹیلیجنٹ سوال ہے۔ ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ جناب عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبداللہ کی شادی سے پہلے یمن جاتے ہیں، تو یمن میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا ان کو کہتے ہیں، سردار کیا میں آپ کا چہرہ ٹچ کر سکتا ہوں؟ اور پھر الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے میں آپ کا ناک ٹچ کر سکتا ہوں۔ تو ایسا سب کچھ کرنے کے بعد وہ نابینا عالم جناب عبد المطلب سے کہتا ہے کہ سردار میں آپ کے گھر میں نبوت اور بادشاہت دونوں دیکھ رہا ہوں، اور ان میں سے ایک بنی زہرا کے توسط سے آپ کو ملے گی۔ جی پہلی بات ہوگی۔ یمن کے لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، کس خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ایک طرف سے وہ ہاشمی ہوں گے باپ کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے بنی زہرا سے ہوں گے۔ کتنی معلومات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ یہ یمن ہے، اور شام جو عیسائیت کا، یہودیت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جس میں بار بار بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، تو وہاں یہ اویئرنیس اس سے کہیں زیادہ تھی۔ پھر جب جناب عبداللہ ایک تجارتی سفر کے دوران شکار کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت وہب بن عبد مناف سیدہ آمنہ کے والد دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور وہ شکار کے لیے آیا ہے، تو یہودی اس کے پیچھے اس سے قتل کرنے کی کوشش میں ہیں، تو ایک غیر انسانی مخلوق آئی جس نے یہودیوں کو بھگا دیا۔ سیدہ آمنہ بنت وہب کے والد جناب وہب بن عبد مناف شام میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے پیچھے یہودی ہیں۔ یہودی والد کو پہچانتے تھے، یمن کے لوگ جناب عبد المطلب کو پہچانتے تھے۔ ہم نے جو سرکار کی 20 نسلوں میں بات کی، اس میں آپ کے آباء و اجداد میں کئی لوگ یہ بات کہہ چکے کہ ہماری اولاد میں ایک نبی ہوگا اور وہ اس کائنات کا آخری نبی ہوگا۔ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاعت کے دوران رہے ہیں، تو وہاں پہ یہودی پہلے آتے ہیں اور ڈھونڈتے اس چکر میں کہ کہیں مہر نبوت کندھوں کے درمیان مل جائے، جناب حلیمہ سعدیہ آپ کو بچا لیتی ہیں۔ پھر میل آتے ہیں اور وہ حلیمہ کے ہسبینڈ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا والد کون ہے؟ تو حارث کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں یہ بچہ کس کا ہے؟ حارث کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔
سیدہ حلیمہ جب سرکار کو ایک منڈی میں لے کے جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک یہودی سرکار کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہودیوں دوڑو پکڑو اس بچے کو، یہ تمہیں جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ سو یہ تو بے شمار ملتی ہیں باتیں، اور قرآن کریم کی یہ سٹیٹمنٹ کہ یہودی میرے محبوب میرے رسول کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں۔ جب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابی طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں جاتے ہیں شام کے سفر تجارت پہ، تو وہاں پہ جرجیس راہ پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے جناب ابی طالب سے کہ میں آپ کے بھتیجے میں آخری نبی کی خوبیاں دیکھ رہا ہوں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے شام نہ لے کر جائیں، اگر یہودیوں نے پہچان لیا تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ تو ویری نیکسٹ ڈے وہ، یا اس رات کو ہی بلکہ، جرجیس دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ رومی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کس خیال میں، کس وجہ سے ادھر آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کا آخری نبی اس مہینے سفر پہ نکلا ہے، تو ہم اسے ڈھونڈنے نکلے ہیں، 7 مختلف ٹیمیں ڈھونڈنے نکلی ہیں، وہ جسے ملے گا اسے وہ قتل کر دیں۔ تو جرجیس سے پوچھتا ہے کہ تم میں کوئی زیادہ باخبر یا ذمہ دار آدمی ہے؟ اس سے بات کرتا ہے تو اسے ایک ڈائلاگ بولتا ہے جو یہاں پہ نوٹ کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ اس کائنات کا مالک کسی بات کا ارادہ کر دے تو کوئی اسے روک سکتا ہے؟ تو رومی جواب دیتا ہے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو جرجیس جواباً کہتا ہے جاؤ اس کام میں نہ پڑو، اللہ نے اس نبی کی حفاظت خود کرنی ہے۔ جناب ابی طالب وہیں سے اپنا مال تجارت بیچ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب 25 سال کی عمر ہو گئی ہے اور سالد مختلف جگہ جاتے ہیں، اب 25 سال کی عمر میں جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نہیں چاہتا کہ تم شام جاؤ جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن قحط اور موجودہ صورتحال مکہ کی، اس کے علاوہ مجھے کوئی سلوشن نظر نہیں آتا کہ تم تجارتی قافلہ لے کر شام جاؤ۔ سو جناب ابی طالب کو ابھی بھی ڈر ہے کہ رسالت میں آپ شام جائیں گے تو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اٹیمپٹس یا یہ چیزیں ساری زندگی ہوتی رہیں۔ یہودی یا مخالفین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف موقعوں پر نقصان پہنچانے، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب سرکار ختمی مرتبہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور بنی ندیر کے پاس ایک دیت کے سلسلے میں گئے، تو بنی ندیر کے لوگوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جس کام سے آئے ہیں ہم آپ کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے، دیت کے پیسے دیں گے، بٹ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کی ضیافت کریں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس کی خدمت کریں، کھانا کھلائیں، اسے یہ خیال دیں کہ تم ہمارے بڑی قدر والے ہو۔ تو بنی ندیر نے بھی یہی ظاہراً کہا اور پلان کیا کیا کہ دیوار کے ساتھ بٹھایا رسالت مآب کو کہ ایک شخص اوپر سے جا کے بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دے اور آپ کچلے جائیں، آپ قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کا پلان بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ سو جس ہمارے ویور نے سوال پوچھا ہے ان کے لیے سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ اٹیمپٹ ساری زندگی ہوتی رہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی یا قتل کرنے کی۔ ہاں، اب آپ کے دوسرے پارٹ میں آ جاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے تاریخ نے جو کچھ ریکارڈ کیا، ہم مجبور ہیں اس ریکارڈ میں رہنے کے۔ اگر کوئی ریکارڈ نہیں کر پایا کہ اس وقت اس نو کے یا اس زمن میں کتنے واقعات ہوتے رہے، تو ہماری اس وقت یہ مجبوری ہے کہ ہم خود گھڑ کے بتا نہیں سکتے، ہمیں انہی واقعات اور معاملات سے چلنا ہے جو تاریخ نے ریکارڈ کیے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ خطرہ رہا، ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی رہی، اور اللہ کریم نے آپ کو ہر بار، اور اگر آخری اٹیمپٹ یاد کریں آپ، جب خیبر فتح ہوا
تو زینب نام کی خاتون نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہتی ہوں، میرے گھر آئیے۔ اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کو مٹن میں کیا پسند ہے، لیمب میں کیا پسند ہے، تو انہوں نے بتایا دستی کا گوشت، جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے، رسالت مآب شوق سے کھاتے۔ تو اس نے دستی کے گوشت میں زہر ملا کر کھانا پیش کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ لیا تو آپ نے وہ بھی واپس تھوک دیا اور کہا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور جب آپ سرکار کا آخری وقت تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کی شدت یا اس زہر کا اثر میں آج بھی محسوس کرتا ہوں جو خیبر میں مجھے دیا گیا۔ نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی نہیں، جو واقعات ہسٹری میں ریکارڈ ہوئے وہی ہم تک پہنچے، جو نہیں ریکارڈ ہو سکے اس میں بے شمار واقعات ایسے ہیں جو ریکارڈ نہیں ہو سکے۔ تو آئی ہوپ کہ وی ہیو آنسرڈ دی کویسچن اینڈ وی انکریج آل آر ویورز کہ سوال پوچھیے۔ سوال پوچھنے کے متعلق سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے۔ جس طرح ہم سنتے ہیں نا حضور کا فرمان کہ آپ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، بالکل اسی مضمون اسی انداز میں سرکار نے فرمایا سوال جواب آدھا علم ہے۔ سوال پوچھنا، جواب ڈھونڈنا۔ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو ہم جواب ڈھونڈتے ہیں، اس میں ہماری بھی لرننگ آتی ہے، آپ کی بھی لرننگ آتی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے جو تکلف میں، کسی شرم میں، کسی یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ سوال بچوں والا سوال ہے، بچگانہ سوال ہے، یا کوئی سوال سن کے اس کا مذاق نہ اڑائے، تو پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سیرت لائبریری کی ٹیم آپ کو یقین دلاتی ہے کہ اگر آپ ہم سے سوال پوچھیں تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اس جواب کو ڈھونڈنے کی۔ اگر ہمیں وہ جواب معلوم ہوا تو آپ سے شیئر کریں گے، اگر نہیں معلوم ہوا تو یقیناً ڈھونڈیں گے، کسی عالم سے پوچھیں گے، کسی بک کو دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں اس کا جواب ضرور ملے گا اور ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ سیرت لائبریری سے جڑے رہیے، ہمارا آپ کا تعلق بڑا قیمتی ہے، ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، ہم اس کو اپنا ایسٹ سمجھتے ہیں۔ یہ چینل تبھی چلے گا جب آپ جیسے اچھے لوگ اسے دیکھیں گے، دوسرے لوگوں کو اس کے متعلق بتائیں گے۔ ہمارا مطمع نظر اس چینل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ڈیفرنٹ پہلو لوگوں تک پہنچانا ہے، حقیقت پہ مبنی، آتھینٹسٹی کے ساتھ، ان سورسز سے جو معتبر ہیں، جس میں کوئی بڑھائی ہوئی باتیں نہ ہوں، بنائی ہوئی باتیں نہ ہوں، جو صرف اور صرف حقیقت پہ مبنی ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے، کامیاب سفر شام سے واپس آنا، اور آنے کے بعد 3 مہینے گزر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اس دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً کوئی پھل یا کوئی تحفہ بھی بھیجتی ہیں، اور آپ خواہش مند ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کا نکاح ہو جائے۔ اس دوران آپ اپنے بھائی عوام بن خویلد کی وائف سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی سے بھی مل چکی ہیں اور آپ کے متعلق انفارمیشن لے چکی ہیں، اور جیسے ہی آپ کی ڈسکشن سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سے ہوتی ہے تو آپ اور زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جو آپ کے چچا زاد ہیں اور عیسائی دین کے عالم ہیں، اور اس وقت تک یہ دین اللہ کا آخری الہامی دین اس وقت تک مسیحیت یا عیسائیت تھا، تو یہ اسی دین پر عمل کرتے ہوئے اس کے عالم بھی تھے، بوڑھے تھے، کافی عمر رسیدہ تھے۔ ان کے پاس جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں جو میسرہ سیدہ خدیجہ کو رپورٹ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر شام کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، جو نستورہ راہب نے کہا، جو وہاں پر موجود ایک تاجر نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ نوجوان اس امت کے نبی ہیں، اور نستورہ کا یہ کہنا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ، اللہ کے نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ خواہش سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دل میں جاگی ہے
کہ میں شادی کر لوں، نکاح کر لوں جناب محمد بن عبداللہ سے۔ اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ سیدہ خدیجہ کو بہت سارے سردار آپ کو پیغام شادی کا، نکاح کا بھجوا چکے، اور جس نے بھی نکاح کا پیغام بھجوایا سیدہ نے اس کو انکار کر دیا۔ اب سیدہ اپنی ایک دوست نفیسہ کو اپنے دل کی بات کرتی ہیں، دوست ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی فرینکنس ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ محمد سے میں نکاح کر لوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں بڑھتی پروپوز کرنے کی، اگر اس نے انکار کر دیا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ نفیسہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے عرض کرتی ہیں کہ یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ سیدہ خدیجہ پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں نا، یہ میرے ذمہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ عرب کی براڈ مائنڈڈنس، اس زمانے کا کلچر اور اسلام کا کانسیپٹ یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنا پارٹنر چننے کا رائٹ دیتے ہیں۔ یہ رائٹ جتنا مجھے ہے اتنا ہی کسی فیمیل کو ہے جس سے میں نکاح کرنے میں خواہش مند ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ خواہش جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے آ رہی ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں۔ سو یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فیمیل کسی میل سے نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے اور پروپوز کرے تو ہمارے کلچر میں ہم اسے بڑا برا سمجھتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسا پاک، طاہر، طیبہ چنے ہوئے لوگ، ہماری کیا کمپیرزن ان ہستیوں کے ساتھ۔ تو نفیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے رسول اللہ سے پوچھتی ہے کہ محمد، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، بہت عزت دار خاندان سے آپ کا تعلق ہے، ذاتی خوبیوں کے مالک ہیں، مکہ میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، یو آر ڈارلنگ آف مکہ، ایوری بڈی اسپائرز فرام یو اینڈ وانٹس ٹو بی اے فرینڈ اور ریلیٹیو آف یورس، تو آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب رسالت مآب نفیسہ کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹ گھر چلانے کے اسباب نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹلی گھر چلا سکوں، تو میں نہیں چاہتا کہ جب میری افورڈیبلٹی اچھی نہیں ہے تو میں کسی اور کو اپنے گھر لا کر اپنی زندگی میں لا کے تنگ کروں۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ اگر ایک خوبصورت، عزت دار، مالدار، بہت اچھا مقام رکھنے والی خاتون آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو نفیسہ کہتی ہیں کہ میں خدیجہ بنت خویلد کی بات کر رہی ہوں، اگر اس خدیجہ کا پروپوزل آپ کے لیے آئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدیجہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ اس کو تو بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجے اور وہ انکار کرتی ہیں۔ میں مادی اعتبار سے، میں دنیا کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں، نفیسہ کہتی ہیں کہ یہ بات اب مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو بڑی آسانی سے اسیس کر لی ہوگی کہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ نفیسہ یہاں سے اٹھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، واپس اپنی دوست کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں لو بھائی میں نے تمہارا کام کر دیا۔ جیسے دوست فرینکنس میں ایک دوسرے کو محبت سے پیغام دیتے ہیں، اچیومنٹ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام مجھ پہ چھوڑ دو، تو میں تمہارا کام کر رہی ہوں۔ سیدہ ایکسائٹمنٹ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ محمد نے کیا جواب دیا؟ تو نفیسہ کہتی ہیں کہ محمد آپ سے آپ کے نکاح کے پیغام کو انکار نہیں کریں گے۔ سیدہ بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن پھر ان سے ڈیٹیل پوچھتی ہیں کہ اچھا بتاؤ بات کیا ہوئی؟ تو نفیسہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کو پوری بات سناتی ہیں، سمجھاتی ہیں۔ اب سیدہ بڑی مطمئن ہے، سیدہ کو یقین ہے کہ اگر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح کا بھیجوں یا بات کروں تو انکار نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد سیدہ نے پیغام بھیجا رسول اللہ کو کہ مجھے آ کے ملیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال ہے، انڈیپینڈنٹ تاجرہ ہیں،
بزنس ایکیومین بہت اچھا ہے، لوگوں سے ملتی ہیں، ڈیل کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے 2 نکاح اس سے پہلے ہو چکے نہیں، اور انڈیپینڈنٹ ہے پوری طرح اپنے ڈیسیژنز لینے میں۔ اور یہ اس وقت کا کلچر بھی بڑا کورڈیل ہے کہ کسی کا کسی بھی دوسرے کو نکاح کا پیغام بھیج دینا میل یا فیمیل کا معیوب نہیں سمجھا جاتا، یا جواب ہاں میں آتا ہے یا جواب نہیں میں آتا ہے، یا کہیں جواب یہ آتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا یا سوچ کے بتاؤں گی۔ عرب میں یہ بڑا کامن تھا کہ ایک دوست نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی تو اس کے دوسرے دوست نے اسی خاتون سے شادی کر لی اور کسی نے مائنڈ نہیں کیا۔ ایک بھائی نے اپنے مسز کو ڈیورس دی، دوسرے بھائی نے اسی خاتون سے شادی کر لی، نہ کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی فساد ہوا، نہ کوئی ایشو بنے، نہ کوئی تانے ایک دوسرے کو دیے گئے۔ تو سیدہ خدیجہ سرکار کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور سیدہ کی عمر 40 سال ہے۔ تو رسول اللہ کو بلا کے کہتی ہیں محمد میں تم سے نکاح کی خواہش مند اس لیے ہوں کہ تم میرے چچا زاد ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 فرماتی ہیں کہ تم بڑے ایماندار، بڑے صلح جو ہو۔ نمبر 3 تم مکہ میں بڑا عزت والا مقام رکھتے ہو، اور میں نے کاروبار کر کے بھی دیکھ لیا، تمہاری ڈیلنگ، تمہارا لین دین، تمہارا معاملات کرنا بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی آئیڈیل ہیں۔ تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اب سیدہ کو یقین ہے کہ نفیسہ جو انفارمیشن لے کے آئی ہے اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار تو نہیں کریں گے۔ سرکار ختمی مرتبت نے بھی اتنی محبت سے یہ خواہش کا اظہار کرنا جناب سیدہ خدیجہ بنت خویلد کا قبول کر لیا اور انکار نہیں کیا، یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ اب پھر ذرا ماڈرن آج کے زمانے میں آ جائیے، ہم ان باتوں کو بہت ہی معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار میل اور فیمیل کو دیا ہے، ایڈلٹ میل ایڈلٹ فیمیل کو، کہ وہ یہ فیصلہ کرے اور اپنی زندگی کا ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا اگر سمجھتے ہیں گزار سکتے ہیں تو گزاریں۔ اب اس کے بعد بڑی وہ جو ہے نا حیا والی بات سیدہ کہتی ہیں، وہ سرکار سے عرض کرتی ہیں کہ محمد اب آپ اپنے چچا ابی طالب کو میرے چچا کے پاس عمرو بن خویلد کے پاس بھیجیے کہ وہ باقاعدہ میرا رشتہ مانگے۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چچا میں خود خدیجہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ بیٹا کیا خیال ہے کہ وہ تم سمجھتے ہو کہ میں رشتہ لے کر جاؤں تو وہ ہاں کر دے گی، انکار تو نہیں کرے گی؟ آپ فرماتے ہیں آپ جائیے، اللہ کریم بڑا مہربان ہے۔ جناب ابی طالب وہ بھی رم شناس ہیں، بھتیجے کو بھی جانتے ہیں، بھتیجے کے کیلیبر اور سٹینڈ کو بھی جانتے ہیں، تو مسکرا کہتے ہیں اچھا بیٹا میں عمرو بن اسد کے پاس جاتا ہوں، خدیجہ کے چچا کے پاس، اور اس نکاح کی بات کرتا ہوں۔ جناب ابی طالب سیدہ خدیجہ کے چچا عامر بن اسد کے پاس جاتے ہیں اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو مکہ میں سب سے اچھے اخلاق اور مقام کا مالک ہے اس کا نکاح خدیجہ سے ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب عامر بن اسد کہتے ہیں کہ مجھے خدیجہ سے معلوم کر لینے دیں۔ یہاں پہ پھر ایک لرننگ ہے، اللہ نے بیٹی کو بھی اتنا ہی رائٹ دیا ہے اپنی رائے کے اظہار کا۔ جناب خدیجہ سے ان کے چچا پوچھتے ہیں، چونکہ عرب میں ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا تھا، باپ بھائی کوئی نہ کوئی ولی ہوگا تو نکاح ہوگا، تو ولی اس وقت ہیں جناب عمرو بن اسد۔ وہ سیدہ خدیجہ سے پوچھتے ہیں تو سیدہ خدیجہ بڑی خوشی سے کہتی ہیں کہ اگر نکاح کا پیغام محمد کے لیے، محمد بن عبداللہ کے لیے نکاح کا پیغام آیا ہے تو میں بڑی خوشی سے اسے قبول کرتی ہوں۔ عمرو بن اسد نے جناب ابی طالب کو پیغام بھیجا کہ ہماری طرف سے یہ رشتہ طے ہے، آپ مجھ سے آ کے ملیں اور کوئی تاریخ طے کر لیں جس دن ہم یہ نکاح کریں گے۔
سو بڑی خوشی محبت اور اچھے انداز میں یہ رشتہ طے پا گیا اور پورے مکہ میں دھوم مچ گئی. چونکہ بڑے سے بڑا سردار اپنی حیثیت کے مطابق سمجھتا تھا کہ خدیجہ بنت خویلد مجھے انکار نہیں کرے گی اور آپ سب کو انکار کرتی رہی. اچھا اب یہ ڈیوائن پلان ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، یہ ایکچولی ڈیوائن پلان ہے. وہی جو میں بات کرتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ تک اللہ کریم نے وہ نسل پاک رکھی جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت در پشت چلتے ہوئے اپنے والدین جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک پہنچے. سیدہ خدیجہ نے ساری زندگی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی. رسالت مآب سے نکاح سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ ایک خدا کی عبادت کرتی رہیں، حنیف تھیں، دین حنیف پہ تھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. رسول اللہ بھی دین حنیف پہ تھے. تو یوں یہ رشتہ طے پا گیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا رشتہ طے پا گیا اور سفر کے آخری دنوں میں یہ نکاح کی تاریخ طے پائی. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، ہمارے ہاں انڈو پاک میں سفر کو ایک منحوس مہینہ بھی لوگ سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں. آپ کو ایسی فیبریکیٹڈ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، موضوع جھوٹی گڑی ہوئی حدیث بھی سننے کو ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی ہزار بلائیں سفر میں اترتی ہیں. ایسی نہ تو کوئی حدیث ہے نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. سفر میں سرکار ختمی مرتبت کا پہلا نکاح جب آپ کی عمر 25 سال ہے اور سیدہ خدیجہ آپ کی عمر 40 سال ہے اور آپ کا تیسرا نکاح ہے سیدہ خدیجہ کا. تاریخ طے پا گئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا، مکہ کے تمام پرومیننٹ سردار، تمام اہم سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جسے ہم بارات کہتے ہیں، بارات کی صورت میں نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر جاتے ہیں. یہ ایک بڑا اکٹھ تھا. پہلی بات، دو ایکسٹرا آرڈنری لوگوں کی شادی ہونے جا رہی ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے. دوسرے بڑے پرومیننٹ ہیں. تیسرے سیدہ خدیجہ جس سردار نے بھی پیغام بھیجا اسے انکار کرتی رہی اور ان سرداروں کے خیال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ان کے لیے تھوڑا عجیب تھا. انہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ تو مادی اشیاء اور اس وقت کی چیزیں، پیسہ، جائیداد، ایسٹس، اتھارٹی، قبیلہ کتنا بڑا ہے، قبیلے میں اتھارٹی کتنی ہے، ان چیزوں کو ویلیو دیتے تھے. اب نکاح کے لیے وکیل مقرر کیا گیا جناب ابی طالب بن عبد المطلب کو رسول اللہ کی طرف سے، اور ورقہ بن نوفل کو وکیل مقرر کیا گیا سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے. اب یہ بڑی یہاں پہ سیکھنے سمجھنے نوٹ کرنے والی بات ہے. سب سے پہلی بات ہے کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ جو توحید کے قائل ہیں، جو دین حنیف پہ قائم ہیں، جو بتوں کے کبھی نزدیک بھی نہیں گئے. کس سے نکاح ہو رہا ہے؟ سیدہ خدیجہ بنت خویلد، جو ساری زندگی توحید پہ ایمان رکھ کے توحید پر عمل کرتی رہیں، ایک رب کی عبادت کرتی رہیں، کبھی بتوں کے نہ نزدیک گئیں، نہ ان کو خدا مانا، نہ شرک کیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل کون ہے؟ جناب ابی طالب بن عبد المطلب. اور ورقہ بن نوفل سیدہ خدیجہ کے وکیل ہیں، جو اس وقت تک کا آخری الہامی دین ہے، مسیحیت، جسے ہم عام زبان میں عیسائیت کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور عالم ہے. ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم ہیں، مکہ میں مشہور ہیں. انہوں نے بائبل کا عربی میں ترجمہ بھی لکھا. ورقہ بن نوفل صرف عالم ہی نہیں تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے انجیل کو مکہ کے لوگوں کی سہولت کے لیے عربی زبان میں ترجمہ کیا.
ٹھیک ہو گیا. اب جناب ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں اور میں نے جب یہ پہلی سٹیٹمنٹ پڑھی تو میں اللہ کے اس چناؤ پہ، اس سلیکشن سے بڑا امپریس ہوا کہ نکاح کون کر رہا ہے. جناب ابی طالب کے سب سے پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم کی پہلی آیت، سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب یہاں پہ ابھی ہم ایک سیشن پہلے بات کر رہے تھے کہ عرب کے لوگوں کو اللہ پہ اعتراض نہیں تھا، رحمان پہ اعتراض تھا. جناب ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہیں. جی اب یہ وہ فقرہ یا وہ آیت ہے جو اس واقعے کے 15 سال بعد یا 20 سال بعد نبوت کے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سرکار نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو اس کے بعد کی وہی ہے نا الحمدللہ رب العالمین. جناب ابی طالب کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہمیں اس گھر کی نگہبانی دی، جس نے ہمیں مدر کی اولاد میں پیدا کیا، جس نے ہمیں کعب کی نسبت دی. وہ اپنے بڑوں کے، والدین کے، دادا پردادا کی جو بڑی عظمت والے تھے. یعنی یہاں پہ نسب جناب ابی طالب کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے لوگ ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ، اپنے اپنے زمانے کے سب سے بڑے لوگ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں. تو ہمارا کیلیبر، ہمارے خاندان کیا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، میرا بھتیجا محمد، جس کی خوبیوں سے آپ سب لوگ واقف ہیں، اور میں بڑے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں محمد کی عزت اور مقام عالمین میں بہت زیادہ ہوگا، تمام جہانوں میں بہت زیادہ ہوگا. یعنی کانفیڈنس دیکھیں اور انفارمیشن دیکھیں اور اس کو ریپروڈیوس کرنا دیکھیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ پیسہ ایک ڈھلنے والی سائے کی طرح ایک ڈھلنے والی چیز ہے. پیسہ آتا اور جاتا رہتا ہے. بڑا انسان اپنے کردار، معاملات اور اخلاق سے ہوتا ہے. اور اس معاملے میں مکہ میں میرے بھتیجے کے مقابلے کا کوئی شخص نہیں. یہ نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے، میرے بھتیجے کا مقابلہ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی سے کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ محمد کا پلڑا بھاری ہوگا. اس بڑے سے بڑے انسان سے بڑا ہے میرا بیٹا اور بھتیجا. اور ہم آج آپ سے یہ خواہش لے کر آئے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے محمد کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کر دیں. اور میں نے محمد کا نکاح خدیجہ سے کر دیا. اب یہ ہے لڑکے والے کی طرف سے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت یا پریزنٹیشن. اب ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے ہیں. ورقہ بن نوفل بڑی عزت والے، علم والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ابی طالب، آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ سچی ہیں. اب دیکھیں گواہی کون دے رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل، ایک بڑا عالم، ایک عمر رسیدہ آدمی، انجیل پہ عبور رکھنے والا، اس وقت تک کے سب سے سچے دین، آخری دین پہ قائم. اور وہ سیکنڈ کر رہا ہے جناب ابی طالب کی باتوں کو، رسول اللہ کی خوبیوں کو. اور ہم آپ سے رشتہ قائم کرنے کے بڑے خواہش مند ہیں. جتنی عزتیں اور معاملات آپ نے گنوائے، ہم اس سب کے قائل ہیں، اس سب پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کرتا ہوں. اب نکاح کے لیے اللہ نے کن کو چنا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. جناب ابی طالب عمرو بن اسد سیدہ خدیجہ کے چچا سے کہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی بات کہیے. تو عمرو بن اسد کہتے ہیں
کہ میں نے اپنی بھتیجی کا نکاح آپ کے بھتیجے سے کر دیا. سو یہ نکاح مکمل ہو گیا. مبارکیں سلامتیں. یہ اس زمانے میں نا خشک کھجور جسے ہم چھوارا کہتے ہیں اپنی یہاں لوکل زبان میں، چھوارے پھینکے جاتے تھے. خشک کھجور جسے چھوارا کہتے ہیں، چھوارے اور مصری کی ڈلیاں پھینکی گئیں. اور یہ پکڑائے نہیں جاتے تھے جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے نا. ہم بڑے اچھے خوبصورت سے پیک میں، تھیلی میں، بڑے انوویٹو سٹائل میں لوگوں کو جا کے پاس ٹرے میں رکھ کے یا کسی طرح جاتے ہیں اور دیتے ہیں اور اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. ہم اس زمانے میں کلچر یہ نہیں تھا. اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ پھینکے جائیں گے. جب پھینکتے تھے تو لوگ لپکتے تھے، بھاگتے تھے پکڑنے کے لیے، ایکسیس کرنے کے لیے. تو اس وقت بھی ایسے ہی کیا گیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا. اچھا یہ میری بیسک سی اسٹڈی ہے کہ دنیا کے ہر کلچر میں، دنیا کے ہر کلچر میں، دنیا کے ہر مذہب میں، دین میں نکاح کے وقت دلہن کو بڑا خوبصورت تیار بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے، یعنی اسے خوبصورت ترین شکل دی جاتی ہے. تو عرب میں بھی ایسا ہی رواج تھا. سیدہ عروسی لباس میں، دلہن کے لباس میں موجود تھی. وہاں بچیاں بھی موجود تھیں اور بچیاں دف بجا کے گیت گا رہی تھیں. یعنی یہ وہ شادی یا وہ نکاح ہے جو اس کائنات کے شاید سب سے بڑا، شاید کیا سب سے بڑا نکاح اس کائنات کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو رہا ہے. تو یہ اس سے بڑا نکاح اس کائنات میں نہیں ہوا. سیلیبریٹ ہو رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہ سارے اٹھ کے آ کے کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی مبارک دے رہا ہے اور بڑا خوشی کا معاملہ ہے. نکاح ہو گیا. جیسے آج دستور ہے دلہن کو لے کے بارات کے ساتھ گھر آتے ہیں، اسی طرح سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دلہن کے طور پہ چچا کے گھر تشریف لے آئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک اپنے چچا جناب ابی طالب کے گھر رہتے ہیں. 8-10 دن سیدہ خدیجہ اسی گھر میں رہیں اور اس کے بعد رسول اللہ اور جناب خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے. اور سیدہ خدیجہ کا گھر مکہ کے بڑے گھروں میں سے ایک گھر تھا. اچھا اب ایک رواج تھا وہاں پہ، یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میرا خیال ہے تھوڑی لمبی ہوگی، اگلے سیشن میں کر لیتے ہیں ورنہ یہ درمیان میں رہ جائے گی. یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا. لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، سارے سردار وہاں موجود تھے. ہاں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، جو نقص ڈھونڈتے ہیں نا، میں وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نقص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں ملتا. وہ ایک عجیب کنکوکٹڈ سٹوری سناتے ہیں آپ کو کہ جناب خدیجہ کے والد خویلد بن اسد تو اس نکاح پہ راضی ہی نہیں تھے. وہ تو اپنی بیٹی کی شادی نکاح جناب محمد بن عبداللہ سے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو کیا کیا گیا، انہیں شراب پلائی گئی. وہ شراب پلا کے ان کے جب ہوش گم ہو گئے تو اس وقت یہ نکاح کیا گیا اور جلدی جلدی میں نکاح کر کے رخصتی لے لی. اور جب ہوش میں واپس آئے خویلد بن اسد تو سب کچھ طے پا چکا تھا، گزر چکا تھا. اٹ واز ٹو لیٹ. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تاریخ میں، ایسا کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا. یہ صرف ڈی فیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کے نکاح کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جناب خویلد بن اسد کی ڈیتھ حرب فجار سے پہلے ہو چکی تھی. حرب فجار کو ختم ہوئے اس نکاح کے وقت 5 سال گزر چکے ہیں. 5 سال وہ جنگیں جاری رہیں. 10 سال تو بڑے کلیئر ہے نا. اور اس سے کتنا پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، چلیں ہم اسیوم کرتے ہیں 2 مہینے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پہلے ہوئی. تو 10 سال پہلے، 11 سال پہلے اس نکاح سے جناب خویلد بن اسد کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور صرف ڈی فیم کرنے کے لیے، نقص ایڈ کرنے کے لیے جھوٹ گھڑا جاتا ہے. آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے نکاح کی۔ نکاح ہو گیا، ایک طرف سے خطبہ سرکار کی طرف سے خطبہ جناب ابی طالب نے پڑھا وکیل کی حیثیت سے، اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے وکیل کی حیثیت سے خطبہ پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کا مہر کیا تھا؟ پہلے تو ہم مہر سمجھ لیں، مہر کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ کریم نے حکم دیا کہ جب دو لوگ آپس میں نکاح کریں تو مہر مقرر کریں۔ یہ مہر ہے تحفہ میل کی طرف سے فیمیل کو، گروم کی طرف سے برائڈ کو، دلہا کی طرف سے دلہن کو تحفہ مہر ہے، اور یہ تحفہ دلہن کی چوائس کا ہے۔ لیٹ می ریفریز، دلہن کی چوائس کا تحفہ، برائڈ کی چوائس کا تحفہ گروم کی طرف سے دلہا کی طرف سے مہر ہے، اور اس کا پورا اختیار مہر مقرر کرنے کا برائڈ کو ہے، اور گروم نے اسے اگری کرنا ہے۔ ہاں، اگر وہ آپس میں طے کر لیں، لیٹ سے ایک برائڈ نے کہا مجھے 2 یونٹ مہر چاہیے، کسی بھی ویلیو، کسی بھی ایسٹ، کسی بھی شیپ میں اسے کر لیں، اور گروم اسے کہتا ہے، دلہا اسے کہتا ہے کہ میں 2 یونٹ تو افورڈ نہیں کرتا، 1 یونٹ ضرور کر سکتا ہوں، اور وہ آپس میں اگری کر جاتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو مہر ہے تحفہ دلہے کا دلہن کے لیے، دلہن کی چوائس کا۔ سیدہ خدیجہ کا مہر 500 درہم تھا۔ 500 درہم، یہ اس زمانے کی بڑی اماؤنٹ ہے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا نکاح کا مہر 20 اونٹ تھے۔ میں نے پچھلے سال جو ہے ہم نے جب بک پہ کام کر رہے تھے تو تھوڑی ریسرچ کی، تو 3 لاکھ روپے کا اونٹ ملتا ہے قربانی کے لیے۔ قربانی والا اونٹ دوسرے اونٹ سے سستا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اونٹ ہے نا جسے آپ نے ریس لگانی ہے، ایک وہ اونٹ ہے جسے آپ نے پالنا ہے، ایک وہ اونٹ ہے جس میں بڑی خوبیاں ہیں، تو اس کی قیمت زیادہ ہے۔ قربانی والا اونٹ جس کا پتہ ہے کہ ہم نے اس پہ چھری پھیر کر ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا ہے یا کھانا ہے اللہ کے نام پہ، 3 لاکھ روپے ایک اونٹ کی پرائس ہے۔ 20 اونٹ کا مطلب کیا ہوا؟ 60 لاکھ روپے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کا مہر 60 لاکھ روپے پاکستانی تھے۔ یہ میں آج سے 1.5-2 پہلے کی کیلکولیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج اسے دیکھیں تو شاید اس سے بھی ویلیو بڑھ گئی ہو۔ نمبر 2، جس طرح آج ہم ایک ضیافت کرتے ہیں جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں، یہ عرب میں بھی رواج تھا کہ دلہن کو اپنے گھر لے جانے کے بعد دلہا ایک ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ضیافت کس چیز کی ہے؟ یہ دلہا دلہن کے آپس میں، میاں بیوی کے آپس میں ریلیشن قائم ہونے کی اناؤنسمنٹ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے، نمبر 1، اور اس کا اظہار تشکر ہے اللہ کے حضور کہ میں اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو ضیافت دے رہا ہوں کہ ہمارا یہ تعلق آپس میں قائم ہوا، جسے ہم ولیمہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ولیمہ کا رواج تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹ ذبح کیے اور ولیمہ یا ضیافت کا اہتمام کیا، اور پتہ کتنے لوگ تھے آپ کے ولیمہ میں؟ جو ہے 200 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا رسول اللہ کے اس ضیافت یا نکاح میں۔ اونٹ کا گوشت بنایا گیا اور لوگوں کو کھلایا گیا۔ اب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، اور آپ اکٹھے رہتے ہیں جناب ابی طالب کے گھر۔ 8-10 دن گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجہ بنت خویلد دونوں شفٹ ہو جاتے ہیں سیدہ خدیجہ کے گھر۔ اب ان کی لوکیشن بھی سمجھنے میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے، یہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب گھر تھا، اور اس میں آج کل لائبریری قائم ہے مکہ میں،
مولد النبی بھی لکھا ہوا ہے اس بلڈنگ پہ. جب آپ جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے تو یہ مکہ میں ایک گلی کا نام تھا الزقاق المدکل، درمیانی گلی. میں یہ سمجھتا ہوں بیت اللہ کے بعد ایک گلی تھی، پھر دوسری گلی تھی، اور پھر تیسری گلی تھی. تو دوسری گلی ان تین گلیوں میں سے درمیانی گلی ہوئی. دوسری گلی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی طالب کے ساتھ رہتے تھے. سیدہ خدیجہ کا گھر کہاں تھا؟ سیدہ خدیجہ کا گھر جب آپ بیت اللہ سے نکلیں، سعی جہاں کی جاتی ہے، مسا جسے کہتے ہیں، اسے کراس کرنے کے بعد سرکار حکم بن عاص کے ہمسائے تھے، ابو لہب کے ہمسائے تھے، عقبہ بن ابو معیط کے ہمسائے تھے، اخنس بن شریک اور جناب عباس کے گھر آمنے سامنے تھے. اس گھر سے گزر کے سرکار اپنے گھر جایا کرتے تھے. اگر میں اسے یوں ٹرانسلیٹ کروں ٹائم کے ساتھ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بیت اللہ کے بالکل ساتھ جناب ابی طالب کے گھر رہتے ہوئے ایک گلی اور آگے چلے گئے، اور جناب جب اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، سیدہ خدیجہ کے گھر میں شفٹ ہوئے، تو وہ اس سے تھوڑی اور دور تھی. تو یہ مکہ کی اس وقت کی سچویشن ہمیں سامنے آ جاتی ہے. اب یہ لائف ایز یوزول چلنا شروع ہو گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رہ رہے ہیں. اب ایک بڑی چینج آئی ہے رسول اللہ کی زندگی میں. ون، آپ کو ایک فیمیل کے ساتھ وہ وقت گزارنے کا موقع ملا جو پہلے نہیں ملا تھا ماں کی صورت میں. جی وہ جو کیئر ہے نا، مطلب یہاں پہ کوئی کنفیوژن یا کوئی غلط نہ سمجھ لے، میں قطعاً کوئی ماں کا رول نہیں بتا رہا سیدہ خدیجہ میں. جو کیئر آپ کو ملتی ہے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں، آپ اپنی بیوی کو کیئر دیتے ہیں، بیوی آپ کو کیئر دیتی ہے، اس میں بڑی محبت کا عنصر ہوتا ہے، بہت فیکٹر محبت کا بڑا ہوتا ہے. ماں کے ساتھ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ بھی فیکٹر محبت کا بہت کامن ہے. تو میں محبت کے فیکٹر کی بات کر رہا ہوں، پلیز میری بات کو کوئی غلط نہ لے. دوسری چینج کیا آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بزنس کرنے کے لیے والیوم آف منی آ گئی سیدہ خدیجہ کے ایسٹس یا بزنس کی صورت میں. اور اگلے 15 سال سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے ہیں. کبھی کسی دوسرے ملک یا شہر سامان لے کر جاتے ہیں، کبھی اپنا سامان کسی اور کے ہاتھ بھیجتے ہیں. اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزنس پارٹنر رہے اس سارے عرصے میں، وہ جو 20 سال کی عمر سے آپ نے تجارت شروع کی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ کی لائف میں چینج آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ارن کرنا چھوڑ دیا، ڈائمنشن اور آگے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے. جن سے آپ نے تجارت کی سب سے زیادہ عبداللہ بن ابی الحمصہ، قیس بن صائب مخزومی، ابو سفیان بن حرب، عبد الکعبہ بن عثمان بن عفان، طلحہ بن زبیر. یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب عباس کے ساتھ تجارت کی. ان کے ساتھ زیادہ رسالت مآب کا تجارت کا سامان گزرتا ہے. جب نکاح ہوتا ہے نا تو ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کی خوشی میں برکہ بنت سالبہ، ام ایمن جنہیں ہم عام زبان میں جانتے ہیں، تاریخ ام ایمن کہتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب حلیمہ سعدیہ سے واپس آنے کے بعد سے جو ٹیک کیئر کی نا، وہ ام ایمن نے کی. سرکار ختمی مرتبت کی والدہ کی موجودگی میں بھی، اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہی لے کر آئیں آپ کو ابوا سے مکہ. اور جناب عبد المطلب نے ام ایمن کو ہی یہ ہدایت کی ہوئی تھی کہ میرے پوتے کی کیئر میں کوئی کمی نہ آئے، خاص خیال رکھنا. بڑا یعنی بنیادی جاب ہی ام ایمن کی رسالت مآب کی خدمت تھی. اب وہ پچھلے 25 سال سے سرکار کی خدمت کر رہی ہیں. تو اس نکاح کی خوشی پہ سرکار انہیں انعام کیا دیتے ہیں، انہیں بدلہ کیا دیتے ہیں. وہ جو کریم ہوتے ہیں نا،
وہ جو کائنڈ ہوتے ہیں، وہ جو سخی ہوتے ہیں، ان کی سخاوت کا، ان کے اخلاق کریمانہ کا، ان کی محبت کا انداز بھی اتنا ہی ہوتا ہے. نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد سب سے پہلا اعلان سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ام ایمن میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اب آپ غلام یا باندی نہیں رہی. اچھا، ام ایمن بھی کوئی عام انسان تھوڑی ہے، میرے آپ جیسا. وہ 25 سال سے اللہ کے نبی کی خوبیاں دیکھ رہی ہیں. وہ 25 سال سے، اچھا یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ڈائمنشن سمجھنے کی بات ہے. ہم نے ابھی تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دینی حوالے کی بات نہیں کی ہے. ہم نے سرکار کے انسانی رویوں کی، معاشرتی رویوں کی، ہاؤ گریٹ اے ہیومن بینگ ہی واز، ہاؤ گریٹ ماڈل اللہ ہیز پریزنٹڈ ٹو دس یونیورس. وہ وہاں رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان وہ تمام معاملات، وہ تمام ایکٹیویٹیز، وہ تمام خوشی، غمی، آسانی، مشکل دیکھ رہے ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں اور سٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں واٹ از دی بیسٹ وے ٹو ڈو اینی تھنگ. تو سرکار نے ام ایمن کو آزادی دی. ام ایمن کیا کہتی ہیں؟ بیٹا کہا کرتی تھی سرکار کو، کہتی ہیں بیٹا میں تو کہیں نہیں جانے کی، تمہاری بڑی مہربانی ہے، تم نے مجھے آزاد کر دیا، میں تمہاری محبت سے آزاد نہیں ہو سکتی، میں محبت میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. تو جناب ام ایمن آزادی ملنے کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہیں اور ساری زندگی آپ کی خدمت کرتی رہیں. اور ہم کچھ سیشن پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ سرکار ختمی مرتبہ ام ایمن کو ماں، اماں جی کہہ کر بلایا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں اور حبشن تھیں، غلام، عرب کے معاشرے میں ذرا اس کو ویژولائز کریں. اور آپ فرماتے ہیں میرے بزرگوں میں صرف ام ایمن باقی رہ گئی ہیں. جی جناب ابو بکر ابن ابو قحافہ اور عمر بن خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ام ایمن کو ملنے جایا کرتے تھے کہ حضور کی ماں ہے. سو سرکار نے نکاح پہ یہ انعام ام ایمن کو دیا. سیدہ نے نکاح پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام کیے. ایک تو نکاح سے اگلے دن ایک اوکیا ویٹ کا میئر ہے اور 122.75 گرام کو اوکیا کہتے ہیں، چاندی یا سونا رسالت مآب کو دیا. اور کیا کہتی ہیں؟ یہ ایک اوکیا آپ لیجئے اور میرے لیے خوبصورت سی پوشاک خرید کے لائیے، میرے لیے خوبصورت سا ڈریس خرید کے لائیے. اب دیکھیں یہ جو بڑے ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا، ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی سے، نبیوں کے سردار سے، اس کائنات کے سب سے بڑے انسان سے، وجہ تخلیق کائنات سے ان کی مسز، ان کی وائف کیا فرمائش کر رہی ہے کہ میرے لیے خوبصورت سا جوڑا خرید کے لائیے. سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لاؤں گا، میں یہ کام کروں گا. آپ اتنی ہی محبت سے وہ جوڑا لے کے آتے ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں ہمیں عمل کرنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ایکشن ہمارے لیے حکم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہم ریلیٹیبلٹی ڈھونڈیں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ریلیٹیبلٹی ڈھونڈیں. سرکار نے یہ کیسے کیا؟ اور یہ دیکھیں کتنی کیئرنگ، کنسرن، محبت والی چیزیں ہیں. اور کہتی ہیں کہ کچھ گھر کے لیے سامان خرید لیں اور کچھ مینڈے خرید لیں. یہ سیدہ خدیجہ سرکار کو عرض کرتی ہیں. نمبر 2، حکیم بن حزام سیدہ کا بھتیجا ہے، سیدہ کے بھائی حزام بن خویلد کا بیٹا. اور ان کی حکیم بن حزام کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. جب حرب فجار کی سیٹل ہوئی، عتبہ بن ربیعہ نے کیا تو اس نے کہا کہ ہم 40 لوگ آپ کو اپنے کیپٹیو کے طور پہ دے دیتے ہیں. ان میں حکیم بن حزام بھی تھے. حکیم بن حزام بھتیجا ہے سیدہ خدیجہ کا،
اور اس کا گھر بالکل سیدہ خدیجہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا گھر بھی مکہ کے بڑے گھروں میں سے ایک ہے۔ یہ مکئی کی تجارت کرتے ہیں حکیم بن حزام، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اگر ایمان نہیں لائے تو کوئی مخالفت بھی نہیں کی، بڑا کائنڈ اینڈ شریف النفس انسان ہے۔ جب شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، تمام بنی ہاشم کو، تو اس وقت یہ اپنی پھپھی جان کو کسی نہ کسی طریقے سے گندم یا کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ گندم لے کر جا رہے تھے تو ابو جہل رستے میں مل گیا اور اس نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو حکیم بن حزام نے کہا میں اپنی پھپھی خدیجہ کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم یہ گندم ہاشمیوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اتنے میں حکیم بن حزام کا کزن ابو البختری بن اسد آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ حکیم بن حزام نے بتایا کہ میں پھپھی جان کے لیے گندم لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور عمرو بن شام روک رہا ہے۔ ابو البختری نے جھگڑا کیا اور گرا دیا ابو جہل کو، نہ صرف گرایا بلکہ وہ جو سے ہم کہتے ہیں نا روندا یا رگیدہ وہاں پہ مٹی میں، اور حکیم بن حزام کو سپورٹ دی کہ جا کر یہ گندم سیدہ خدیجہ تک پہنچا دے۔ حکیم بن حزام ان لوگوں میں سے ہیں جو بدر کی جنگ میں ان لوگوں میں شامل تھے، ان دو لوگوں میں شامل تھے، حکیم بن حزام اور عتبہ بن ربیعہ، جو جنگ سے منع کر رہے تھے کہ جنگ نہ کی جائے، قافلہ ہمارا سیف ہو کے واپس آ گیا۔ اور الٹیمیٹلی جب فتح مکہ کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے تھے تو ابو سفیان اپنی عادت کے مطابق باہر نکلا دیکھنے یا دورہ کرنے کہ میرے شہر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو اس وقت حکیم بن حزام بھی ابو سفیان کے ساتھ، اور جناب عباس نے جب ان کو ملے ابو سفیان کو، حکیم بن حزام کو، تو جناب عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا۔ تو حکیم بن حزام اسی وقت ایمان لے آئے، جبکہ ابو سفیان نے جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد اعلان کیا ایمان لانے کا۔ حکیم بن حزام ایک بہت ریچ آدمی ہے، سیدہ خدیجہ کا بھتیجا ہے، اور وہ غلام خریدنے کے لیے، اچھا ان کی ایک اور بڑی خوبی تھی حکیم بن حزام کی، یہ 100 غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور 100 اونٹ قربان کر کے لوگوں میں کھانے کے لیے تقسیم کرتے تھے۔ یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات بھی ہے اور ایمان لانے کے بعد کی بات بھی ہے۔ اور حکیم بن حزام ایک بڑی مشہور آپ حدیث سنتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو یہ حدیث کو رپورٹ کرنے والے حکیم بن حزام ہیں۔ جو یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ جنگ حنین کے بعد کا واقعہ ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو یہ ہدایت کی جس حدیث کی میں نے بات کی۔ یہ غلام خریدنے کے لیے حباشہ کی منڈی میں جاتے ہیں اور وہاں منڈی میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک غلام باقی سارے غلاموں سے مختلف ہے۔ اس کا کھڑے ہونے کا انداز، اس کی آنکھوں کی حیا، اس کا کانفیڈنس، اس کی بات کرنے کی جھلک باقیوں سے مختلف ہے۔ اچھا اب پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ اپنے غلام ٹریڈ کرتے تھے، کمزور غلام بیچ دیا، اچھا غلام لے لیا، بوڑھا ہو گیا غلام کسی کام کا نہیں رہا اسے بیچ دیا، ینگ غلام خرید لیا۔ نمبر 2، غلام بڑھانے کے لیے گئے اور غلام خرید لائے۔ نمبر 3، کوئی رستے میں جاتے ہوئے تنہا مسافر ملا جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، جس کا کوئی حلیف نہیں تھا، کوئی الائی نہیں تھا، تو اس کو کیپٹن بنا لیا اور غلام بنا لیا اور منڈی میں جا کے بیچ دیا یا اپنے پاس رکھ لیا۔ تو وہاں پہ غلام ہے اور حکیم اس سے بڑے امپریس ہیں۔ حکیم بن حزام اس غلام کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے۔ وہ بچہ غلام لگ نہیں رہا، وہ بچہ غلام لگ نہیں رہا، 8 سال کا تھا،
جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گیا. جس غلام کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بچہ جب اس کی عمر 8 سال تھی تو اپنے نانا کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ گیا. اپنے گھر کے ٹینٹ کے جو بھی صورت تھی باہر کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ. بچے شام ہوئی بچے گھر کو چلے گئے. وہاں سے بنی کلب کا قافلہ گزر رہا تھا. انہوں نے اکیلے بیٹے کو اکیلے لڑکے کو بچے کو دیکھا تو اسے اغوا کر کے لے گئے. وہ غلام ایکچولی پیدائشی غلام تھا ہی نہیں. جی اس کا انداز، اس کا کانفیڈنس، اس کا چہرہ بورا، اس کی معاملات ڈفرینٹ تھے. وہ غلام بکتے بکتے مکہ میں آ گیا. جی حباشہ کی منڈی میں. اس کی خوش قسمتی کہ حباشہ کی منڈی میں جب اسے لایا گیا ہے تو اسی وقت حکیم بن حزام جاتے ہیں خریدنے. مکہ میں غلام کی قیمت تھی کیا؟ عمومی طور پہ غلام 25 درہم میں مل جاتا تھا. 50 درہم میں اچھا غلام مل جاتا تھا. 100 درہم میں بہت اچھا غلام ملتا تھا. اس غلام کی قیمت 400 درہم تھی. اغوا کرنے والوں کو یا بیچنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ یہ عام غلام نہیں ہے. حکیم بن حزام اس غلام کو خریدتے ہیں اور کچھ اور غلام بھی خرید لیتے ہیں اور لے کر مکہ آ جاتے ہیں. پھپھی سے بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے سیدہ خدیجہ سے. تو تحفے میں وہ غلام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی قیمت 4000 درہم ہے، جس کا تعلق بنی ادرا سے ہے، عین دواد رے گول ہے، بنی ادرا سے، جو اپنے نانا کے گھر گئے اور وہاں سے اغوا ہو کے غلام ہو گئے. وہ سیدہ خدیجہ اپنی پھپھی کو گفٹ کر دیتے ہیں. نکاح کے موقع پہ سیدہ خدیجہ یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیتی ہیں. سرکار دیکھتے ہیں اس غلام کو جس کی عمر اس وقت 15 سال ہے. 7 سال کے تھے تو اغوا ہوئے. 8 سال گزر گئے غلامی میں اور مختلف جگہ پہ بکتے بکتے وہ پہنچ گئے ہیں مکہ میں حباشہ کی منڈی میں، جہاں سے حکیم بن حزام نے خرید لیا اور اپنی پھپھی کو گفٹ کیا. پھپھی نے اپنے میاں کو، اپنے ہسبینڈ کو تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ یہ غلام پیش کر دیا. سرکار اسے دیکھ کے کہتے ہیں چہرے بورے سے یہ غلام لگتا نہیں ہے. اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ بڑا دانش مند ہے، بڑا سمجھدار ہے. اس کی آنکھوں کی حیا بتا رہی ہے کہ یہ کسی اچھے گھر سے ہے. سرکار اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارا نسب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حارثہ کا بیٹا ہوں. شرحبیل میرے دادا کا نام ہے. بنی ادرا سے میرا تعلق ہے. میری والدہ کا نام سالبہ ہے اور قبیلہ طے سے تعلق رکھتی ہے. وہ جو حاتم طائی نے سنا ہوا ہم نے، حاتم طائی کا قبیلہ طے تھا. حاتم طائی کے قبیلے سے اس غلام کی والدہ تعلق رکھتی ہے. اور وہ جو نجابت، صرافت اس غلام میں نظر آ رہی ہے، رسول اللہ نے پہلے مرحلے پہ دیکھتے ہی پہچان لیا. اور جب اس کا نسب سنا ہے تو اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی اچھے خاندان، اچھے گھر سے ہے. اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی کہ اسے غلام بنا لیا گیا. سرکار اپنی وائف سے، سیدہ خدیجہ سے بڑی محبت سے پوچھتے ہیں کیا اب یہ غلام میرا ہے؟ تحفہ دے دیا نا، ری اسرٹ کر رہے ہیں. سیدہ کہتی ہیں میری جان بھی نثار. یہ تھی ہماری آج کی نشست. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.